السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل الٹر بائک یامہا اور میں ہوں آپ کو دوست عبداللہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں، سردیوں میں کچھ مسئلے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بائکوں کے ساتھ۔ جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے بائک میں کہ بائک مارننگ میں سٹارٹ ہونے میں بہت ٹائم لیتی ہے۔ ٹائم تو لگتا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو 5-6 ککیں مارنی پڑ جاتی ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا صبح مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو سلوشن لے کے آئے ہیں، جو کہ بالکل ایسے خود آپ کر سکتے ہیں اس کا حل گھر میں ہی، کسی میکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلے آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بائک کے پلگ کے پاس جانا ہے اور پلگ کو نکال لینا ہے۔ یا پلگ کی حالت دیکھ سکتے ہیں، کافی خستہ حالت میں ہے۔ ابھی ہم اسے نکالیں گے اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سچویشن ہے۔ ابھی اسے کھولیں گے اور اس کے آگے چیک کریں گے کہ اس کے آگے کاربن کتنا ہے۔ بالکل اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سردیوں میں یہ دیکھ لیں، بائک کا پلگ جب بھی آپ کا ریڈ نکلے اوپر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بائک بالکل مناسب پیٹرول یوز کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پلگ بھی ہمارا NGK کا لگا ہوا ہے، اوریجنل جاپانی پلگ ہے۔ اگر یہاں پہ آپ یہ تھوڑا سا غور کر سکیں تو یہاں پہ یہ جاپان بھی لکھا ہوا ہے، مطلب NGK کا پلگ ہے، اچھی کوالٹی کا پلگ یوز کیا۔ یہ آپ دیکھ لیں NGK کا پلگ ہے، حالت اس کی کافی خراب ہے، لیکن بائک میں بہت بہترین پلگ چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بائک کی ایوریج بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے۔ اور سب سے جو چیز آپ کو سمجھانی یہ تھی کہ یہ ابھی 1 منٹ میں آپ کو اس سے ذرا ہاتھ سے لگاتا ہوں۔ یہ آپ میری انگلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے یہ کاربن اتر رہا ہے، لیکن اس مقدار میں نہیں اترا جتنا کہ اگر بائک پیٹرول زیادہ کھا رہی ہو تو اس حساب سے اترتا۔ تو سب سے پہلے ہم اسے کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں۔ یہ کپڑے سے صاف کرنے کے بعد اب ہم اسے ذرا رگمال کے ساتھ نا، یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ صاف کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ابھی تو میں آپ کو اوریجنل طریقہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ رگمال کے ساتھ میں نے اس کی صفائی کی ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد اس کا ایک دیسی جگاڑ ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس رگمال نہیں ہے، میں نے یہ بولا کہ آپ اس کا یہ کام سارا گھر میں کر سکتے ہیں۔ تو جب گھر میں کرنا ہے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس رگمال نہیں ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ نے کسی بھی کپڑے کو لے لینا ہے اور اسے ایسے کر کے بالکل اسٹریٹ پکڑ لینا ہے۔ پکڑنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایسے پلگ کو ڈال دینا ہے، یہ دیکھ لیں، اس کے اندر ڈال دیا اور فنگرز کی مدد سے کپڑے کو آپ ایسے پکڑیں گے۔ یہ آپ نے پکڑ لیا کپڑے کو، یہ اس کے اندر پلگ ڈال دیا اور اسے اس طرح سے آپ گھمائیں گے تاکہ اس کا یہ جو اندر والی سائڈ ہے یہ بھی صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ تھوڑا سا کپڑا بھی لگ گیا، یہ ہم اتار دیں گے۔ چلیں، یہ پلگ کا ہو گیا سیٹ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی بائک میں یہ جس کے اندر گیپ ہوتا ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیپ، اس گیپ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ کسی کا گیپ کم ہوتا ہے، کسی کا گیپ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گیپ کم ہوگا 0.6 ملی میٹر سے، کیونکہ اس کا جو اکثر فکس سائز ہے وہ ہے 0.6 ملی میٹر، اگر اس میں سے کسی کا کم ہوگا تو بائک سلو سپیڈ پہ پٹاخے مارنے لگ جاتی ہے یا ریس چھوڑ دیتی ہے، بند ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں اسے بڑھا دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا گیپ ہم نے بالکل فکس رکھا ہوا 0.6۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں گیج کی مدد سے، اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نارمل بھی اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو طریقہ کار یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہم اسے لگائیں گے، لگانے کے بعد سوئچ آن کر لینا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے، ہاتھ بچانا ہے اپنا، بالکل آپ نے ربڑ کو پکڑنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کک مارنی ہے۔ تو کک مار کے ابھی آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ اس میں سے اس میں کرنٹ کا فلو نارمل آنا چاہیے، تو کرنٹ نکلنا نظر آنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا بائک بالکل اوکے ہے۔ یہ تو آپ کا تھا فرسٹ سٹیپ۔ اب ہم اسے اسی طرح جیسے ہم نے کھولا ہے اسی طرح اسے اب ہم فٹ کر دیں گے۔ اور دوسرا اس کا سٹیپ ہے کاربوریٹر کا، کہ اپنے کاربوریٹر کا پیٹرول کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر جب فیول کی برننگ ہوتی ہے، صبح انجن ٹھنڈا ہوتا ہے، ہیڈ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سلنڈر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بائک پہلی کک پہ سٹارٹ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ دوسری تیسری کک پہ بھی بائک سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے پیٹرول کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے کہ آپ کا بائک پیٹرول بھی زیادہ نہ کھائے اور سردیوں میں پہلی سے دوسری کک پہ آپ کا بائک سٹارٹ بھی ہو جائے۔ یہ کام ہو گیا یہاں پہ مکمل۔ اب چلتے ہیں کاربوریٹر کی دوسری سائڈ پہ، جہاں پہ اس کا ایڈجسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، فیول والا بھی اور ساتھ ہی ساتھ میں ریس والا بھی۔ تو اس میں یہ ہے ہمارا پیٹرول کا ایڈجسٹر اور یہ ہے ریس کا ایڈجسٹر۔ اس میں بھی اب ہماری 2 سیٹنگ ہیں، ایک ہم نے یہاں سے اسے سیٹ کرنا ہے اور دوسرا ہم نے اسے ٹیوب سلائڈ جو اس کی ہے سلائڈ سے ہم وہاں سے بھی اسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی بائک کا پیٹرول نارمل کھلا ہوا ہے، زیادہ کھلا ہوا ہے، کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی یہ ٹیوب کھول لینی ہے۔ ٹیوب کھولنے کا آپ کو ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جیسے آپ اسے باہر نکالیں گے، یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ٹیوب باہر آ گئی ہے۔ اسے میں ذرا تھوڑا سا صاف کر لیتا ہوں، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر ڈسٹ نہ آ جائے۔
اور یہ جتنی سموتھ ہوگی اتنی آپ کے ایکسیلیٹ کرنے میں بائک کو مزہ آئے گا، یا سموتھ ہوگا سارا حساب کتاب۔ تو یہ آ گیا باہر ہمارے پاس، اب ہم اسے نکالتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے نیچے ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کو اوپر سے دبا لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ پن ہوتی ہے اور یہ ہے اس کا لاک۔ تو ابھی میں اسے ذرا سائڈ پہ کرتا ہوں لاک کو بھی، اور آپ کو جو مین چیز سمجھانے والی ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لاک لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے ٹوٹل 5 کٹ، 1 2 3 اور 4۔ اس کے اوپر 1 2 3 4 اور 5۔ ابھی یہ جو اس کی یہ کٹ لگا ہوا ہے نا، مطلب یہ جو ہم نے لاک لگایا ہوا ہے، یہ لگایا ہوا اوپر سے سیکنڈ والے کی طرف، مطلب کہ ہم نے اس کی مائلیج بنائی ہوئی ہے بائک کی۔ اس میں سین یہ ہے کہ اگر آپ سب سے اوپر ٹاپ پہ، بالکل یہ جو آپ کو اوپر ٹاپ نظر آ رہا ہے، اگر آپ یہاں پہ لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بائک کا پیٹرول بہت ہی زیادہ کم کھلا ہوا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ لے آئیں گے تو تھوڑا زیادہ کھلا ہوا ہے۔ سینٹر پہ لے آئیں گے، سینٹر ہوتی ہے جینون سیٹنگ، مطلب کہ نہ کم نہ زیادہ۔ اس سے جیسے جیسے نیچے لیتے آئیں گے، فار ایگزامپل میں بالکل نیچے لاسٹ پہ لے آتا ہوں تو یہ بائک کا پیٹرول بہت زیادہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس سے زیادہ مسئلہ پلگ کا بنتا ہے، پلگ شارٹ ہو جاتا ہے، پلگ کے اوپر کاربن بہت زیادہ جمنے لگ جاتا ہے، تو یہ سارے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر سیکنڈ پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ اس سے ہماری بائک سٹارٹ بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے، پیٹرول بھی بالکل نارمل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے پیٹرول کی ایوریج بھی بہت اچھی ہے۔ ہم نے پلگ بھی چیک کیا، بالکل اندر سے ریڈ پلگ نکلا ہے، اور پیٹرول کی ایوریج بہت پیاری ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھ آ گئی، اگر آپ کی جہاں پہ یہ سیٹنگ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یار پیٹرول کی بائک کی سیٹنگ اچھی ہے تو آپ اسے نہ چھیڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سیکنڈ چیز جو تھی، یہ تو یہاں پہ ہو گیا، اب اسے بعد میں فٹ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایڈجسٹر کی طرف۔ یہ ایڈجسٹر ہے، ابھی آپ نے کرنا ہے کیا، بائک کو سب سے پہلے آپ لوگ سٹارٹ کریں۔ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے نا یہ جو اس کا ایڈجسٹر ہے ریس والا، اس ایڈجسٹر کو آپ نے ہلکا سا تیز کر دینا تاکہ آپ کی بائک بند نہ ہو، سلو میں بند نہیں ہونی۔ اس کے بعد یہ جو ہے پیٹرول والا ایڈجسٹر، یہ اسے آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے، ایک بار فل ٹائٹ کر دینا ہے۔ فل ٹائٹ سے یہ ہوگا کہ بالکل پیٹرول فل کھل جائے گا اس کا۔ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے آر پی ایم اس کا بہت ہائی ہو جائے گا، مطلب انجن آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بائک مطلب ایک حساب سے سپیڈ میں کھڑا ہے۔ آپ نے پھر اسے آہستہ آہستہ گھماتے لانا ہے، مطلب یہ دیکھ لیں یہ کلاک وائز ہے، آپ نے پھر اسے اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے، اسکریو کو ہاف آف ہاف آف کر کے نا گھماتے آنا، اور بائک کی انجن کی آواز پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جہاں پہ بائک کی انجن کی آواز آ کے آپ کو لگے کہ بالکل بائک سموتھ ہو گیا ہے، انجن پہ کوئی زور نہیں ہے، بالکل ریلیکس ہے، وہ ہو جائے گی اس کی اوریجنل سیٹنگ۔ اوریجنل سیٹنگ پہ بائک مطلب جہاں پہ نارمل سٹارٹ کھڑی رہتی ہے، پھر آپ نے ہلکی سی یہاں پہ آ کے ریس بھی کم کر لینی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا جیسے آپ کو سیٹ لگے کہ یار بائک نارمل کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ریس سے ہاتھ اٹھائیں اور بائک بند ہو جائے۔ اور جو ہمارا مین مسئلہ تھا کہ بند کیوں ہوتی ہے بائک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول اور ایئر کا جو مکسچر ہے وہ سیٹنگ ہوتی ہے نارمل ڈیز کی۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ آ کے آپ کی بائک نارمل کھڑی ہو جائے، وہاں پہ آ کے آپ نے اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں میری بائک بالکل نارمل کھڑی ہے، لیکن میں اس کا کیا کروں گا، میں اس کو پورا ایک چکر دوں گا، مکمل فل 360 ڈگری اسے روٹیٹ کر دوں گا۔ 360 ڈگری روٹیٹ کر کے اور میں اس کی پھر ریس چیک کروں گا کہ یار بائک کیسے ریس میں کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پیٹرول، یہ دیکھ لیں یہ پورا ایک میں نے چکر دے دیا 360 کا۔ اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ پیٹرول تو تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جب صبح بائک کو سٹارٹ کرنا ہے، میری بائک کا فلٹر اترا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کی بائک کا یہاں سے فلٹر لگا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ گیج کو، یہ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں چوک ہے، اسے آپ نے تقریباً 60 to 70% آپ نے اوپر اٹھانا ہے جب آپ نے صبح سٹارٹ کرنا ہے۔ بے شک آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا، 70% آپ نے اوپر اٹھا کے اور بالکل مائنر سی ریس دینی ہے، مطلب کہ 5% آپ نے ریس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور اسٹیٹک آپ نے کک مارنی ہے، انشاءاللہ پہلی کک پہ نہیں تو دوسری کک پہ آپ کا بائک سٹارٹ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ مسائل ہے آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ اور اس کا میں آپ کو فٹ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ گھر میں کھولتے ہیں کچھ بھائیوں سے ہو سکتا ہے یہ فٹ بھی نہ ہو، تو یہ جیسے ہم نے ایسے نکالا تھا سمپل، اس کے اندر ڈال دینا، اور آ گئی بات لاک کی۔ تو لاک آپ نے یہ دیکھنا کہ جو اس کا کٹ ہے نا، بس یہ کٹ والی سائڈ پہ سیدھی آئے، تاکہ جب آپ نے ریس والی تار اس میں ڈالنی ہے تو ریس والی تار اس کے ساتھ اڑے نہیں۔ یہ دیکھیے گا سمپل، پہلے آپ نے ایک سائڈ یہ رکھ لینی ہے ادھر، اور اس کے بعد کسی بھی نوکدار چیز کے ساتھ، میں اب اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو اس کا کٹ ہے، اس کی یہ جو یہ کٹ ہے نا، اسی کے سائڈ پہ رکھا، تاکہ جب ہم اس کے اندر یہ اس طرح سے یہ
ابھی تو میں نے اس میں اسپرنگ نہیں ڈالا، صرف دکھانے کے لیے. دیکھیں ابھی ہم نے اس میں تار ڈالی ہے، تو یہ تار اس کے اندر ایک تو فریلی چلی بھی جائے گی اور نکالنے میں بھی نیکسٹ ٹائم آسانی رہے گی. تو اب ہم اسے یہاں سے پکڑیں گے، اسپرنگ کو آپ نے لے جانا اوپر اور یہاں سے اسے نیچے پکڑ لینا اس طرح سے. یہ اسپرنگ اوپر فولڈ ہو چکا ہے. سمپل اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ یہ آپ گھر میں کام کر سکتے ہیں، آپ کو میکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چیز آ گئی. اور اب جب ہم اسے فٹ کرنا ہے تو فٹ کرنے میں اس کے اندر یہ کٹ دو ہیں، ایک یہ سائڈ پہ چھوٹا کٹ ہے اور یہ سائڈ پہ یہ پوری ایک لائن بنی ہوئی ہے. تو ابھی اس میں سین کیا ہے کہ اگر آپ اسے غلط فٹ کر دیں گے تو آپ کی بائک کی سپیڈ فل ہو جائے گی. جیسے آپ کک ماریں گے تو آپ خود ایک دفعہ مطلب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا سین ہو گیا. تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس اندر ڈال دینا. یہ چلا گیا ٹیوب جانے کے بعد یہ دیکھ لیں میں نے اسے چھوڑا بالکل فریلی اندر چلی گئی. کیونکہ اس کا ایک کلیہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جس کا چھوٹی سائڈ والا کٹ ہے نا، یہ چھوٹی سائڈ والا کٹ، کیونکہ کاربوریٹر میں فرق ہوتا ہے. یہ جو ایڈجسٹنگ ہے یہ نئے ماڈل میں آیا ہے، مطلب لیفٹ سائڈ بنتی ہے بائک کی، کلچ والی سائڈ. یہ سب کچھ ہے مطلب ایڈجسٹر دونوں کلچ والی سائڈ پہ ہیں، لیکن اولڈ بائکس میں یہ ہیں ریس والی سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ آپ کا رائٹ بن جائے گا، رائٹ سائڈ پہ. تو جس بھی سائڈ پہ پیٹرول والا کٹ ہوگا آپ نے چھوٹا کٹ اس سائڈ پہ رکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے، اور ٹیوب کو اندر ڈال دینا. یہ دیکھیں میں نے اس سائڈ پہ رکھا ہے اور یہ چھوڑ دیا، بالکل اندر چلے گیا اور یہ برابر ہو گیا. بس اسے ہم یہاں پہ اسے ٹائٹ کر دیں گے. یہ اس کا ایک سمپل سا حل ہے کہ جہاں پہ ریس والی سائڈ ہوگی اسی سائڈ پہ آپ نے ڈالنا ہے اور باقی آپ نے ٹائٹ کر دینا. تو یہ ابھی فٹ ہو چکا ہے، ریس بھی صحیح لے رہا ہے. میں ابھی آپ کو یہاں پہ سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، اب آواز بھی سن لیجئے گا. اور میں اسے سٹارٹ بھی بالکل سلو ریس میں کروں گا تاکہ آپ کو یہ لگے کہ یار یہ دیکھنا میں اس میں ریس بھی نہیں دوں گا. چابی آن ہے، یہ رہی ریس اور یہ ہمارا پاؤں. آپ دیکھ لیں میں نے جو آپ کے سامنے کیا ہے حساب کتاب سیم وہی ہے. آپ آواز سن لیں، بائک بالکل سلو سپیڈ میں کھڑی ہے، بالکل نارمل ایکسیلیٹر. کچھ بھی اس میں مطلب ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ سے چھپایا ہو یا علیحدہ کیا ہو. آپ کے سامنے میں نے ریس بھی نہیں پکڑی. بائک پہلی کک پہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. اور کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اب نیکسٹ میری ویڈیوز آتی رہیں گی. جزاک اللہ خیر.